بابا تلسی داس جی کیا کہتے ہیں؟ بابا تلسی داس جی کہتے ہیں قرآن کا ادھین کرنے کے بعد عالموں کے پاس جانے کے بعد سب کچھ ٹٹولنے کے بعد پرکھنے کے بعد کہتے ہیں یہاں نہ پکشپات کچھوڑا کہو وید پران سنت مت بھا کہو سمت وکرم دو ارنگا مہاکوک نس چتر پتنگا راجنیتی بھو پریتی دکھاوے اور اپنا مت سب کا سمجھاوے شورن شت چنر شت چاری تن کو انش بھیو اتی باری توے تک سندر مات کویا ونا محمد پارن ہوئے. کیا کہتے ہیں تلسی داس؟ کاش لوگوں نے غور کر لیا ہوتا، کاش آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، 4 دکانوں پر دیکھتے ہو، دیپاولی کا موقع ہے، 4 دکانوں پر دیکھتے ہو کپڑا کہاں پر اچھا ملے گا، وہاں کیا ریٹ ملے گا، کہاں اچھا ملے گا، اور اچھا کلر کہاں ملے گا، اور اچھی کوالٹی کہاں ملے گی. جہاں پر اچھا ملتا ہے آپ وہاں سے خریدتے ہو. بازار کے اندر جاتے ہو دال خریدنے کے لیے، ایک دکان پر دیکھتے ہو، دوسری پر دیکھتے ہو، تیسری پر دیکھتے ہو. بازار کے اندر جاتے ہو سامان لینے کے لیے، ایک جگہ پر اپنی پتنی کی ساڑی دیکھتے ہو، دوسری جگہ پر دیکھتے ہو اچھے سے اچھی لے کر آتے ہو. تو پھر اس دنیا کے اندر اچھے سے اچھا راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ اچھے سے اچھی بک کتاب کو قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھے سے اچھا راستہ جو اسلام کا ہے اس راستے کو کیوں سویکار نہیں کرتے ہو؟ اچھے سے اچھے سردار محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ اور آج بھی نہیں لوگے تو پھر کب لوگے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کہتے کہ یہاں نہ پکشپات بچورا کہو وید پران سنت مت بھاگو سمت وکرم دو ارنگا مہاکوک نس چتر پتنگا. تلسی داس جی سارے کی ساری سنسار کے اندر لوگوں کو بتا کر گئے، ساری کی ساری دنیا کے لوگوں کو کہہ کر گئے. کیا کہہ کر گئے؟ او سنسار کے اندر رہنے والوں، او دنیا کے اندر رہنے والوں، یہاں میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، یہاں میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، بلکہ ساتھیوں ساتھوں نے سنتوں نے جس بات کو کہا ہے میں تو اس بات کو کروں گا. تلسی داس جی نے کیا کہا؟ میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، میں کسی پرکار کا پکشپات نہ کرتے ہوئے سنتوں نے ویدوں نے اور قرآنوں کے اندر جس بات کو لکھا گیا ہے، جس سچی بات کو کہا گیا ہے میں اس بات کو کہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. تلسی داس جی کہتے ہیں سمست سنسار کے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تم نے بھاگوت قرآن کو نہیں پڑھا، پتہ نہیں. تم نے رگ وید کو نہیں پڑھا، تمہیں پتہ نہیں. تم نے سام وید کا ادھین نہیں کیا، تمہیں معلوم نہیں. تم نے اتھرو وید کا مطالعہ نہیں کیا، تمہیں پتہ نہیں. تو پھر آؤ، آج تمہارا بھائی سبحان دانش تم سے کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہارے بہت بڑے گیانی کے ریفرنس حوالے سے بتا رہا ہو. کیا لکھا ہے؟ یہاں نہ پکشپات کچھوڑا کہو وید پران سنت مت بھا کہو. کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، میں کسی بھی پرکار کا پکشپات بالکل سے نہیں کروں گا. سادھوؤں نے سنتوں نے اور قرآنوں کے اندر جس مت کو لکھا ہے، جو بات کہی ہے بس میں وہی کہوں گا. کیا کہا، کیا لکھا؟ انہوں نے اس بات کو بتایا کہ 7ویں وکرمی صدی کے اندر 4 سوریوں کے پرکاش کے ساتھ وہ پیدا ہوگا، وہ سردار، وہ ساری کی ساری دنیا کا سردار، ساری کی ساری دنیا کو اچھا راستہ دکھانے والا، سمجھ اچھی گیان کی باتیں بتانے والا دنیا کے اندر جو پیدا ہوگا، وہ دنیا کے اندر
7वीं सदी के अंदर पैदा होगा। पूरे के पूरे भारत के, पूरी की पूरी दुनिया के हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जरा गौर तो करो, वो 7वीं सदी के अंदर पैदा होने वाला कौन है? कोई और नहीं, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसके बाद तो वो कहते हैं राजनीति भव प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो कहते हैं कि बड़ी राजनीति के साथ में, यानी कि बड़ी हिकमत के साथ में वो दुनिया के अंदर तमाम की तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी, तमाम की तमाम परिस्थितियों के परेशानियों के बावजूद भी प्रेम से या सख्ती से वो अपना मत सबके सामने रख देगा, सारी की सारी दुनिया के लोगों को अपना मकसद बता देगा। और फिर इसके बाद में सूरंशत चुदरशत चारी, दिन को वंश भयो अति भारी। वो कहते हैं कि उनके साथ में 4 देवता, यानी कि 4 प्रमुख सहयोगी होंगे, यानी कि वो दुनिया के अंदर रहने वाले मोहम्मद के साथ में 4 प्रमुख सहयोगी होंगे। वो कौन होंगे? मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, उनके बारे में क्या बताया गया? वो 4 प्रमुख सहयोगी कौन होंगे? वो 4 प्रमुख सहयोगियों के बारे में जब आप देखोगे तब आपको एक मंत्र की तरफ जाना पड़ेगा। उस मंत्र के अंदर लिखा हुआ है कि चतुर्भी भिरार तिरर भिर देवा कश्याम कलशियम, यानी कि 4 उसके साथी होंगे। एक अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा, एक हजरत उमर की तरफ इशारा, एक हजरत उस्मान गनी की तरफ इशारा, और नंबर 4 हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा। चतुर्भी भिरार तिरर भिर देवा करिक्शियम करिक्शियम, चारों की तरफ इशारा कर दिया गया। बाबा तुलसीदास जी अगर होते तो आज मैं उनके पास जाता, बाबा तुलसीदास जी होते तो मैं उनके माथे को जाकर चूम लेता। अगर आज दुनिया के अंदर बाबा तुलसीदास जी होते तो मैं उनके पास जरूर जाता और मैं उनसे कहता तो फिर आप इस्लाम जरूर कबूल कर लीजिए, आप जरूर इस्लाम को कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, अच्छी अच्छी बातों को तो कहा, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया या नहीं, इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी बातों से लगता है कि जिंदगी के आखिरी सांसों में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया होगा, तभी तो उन्होंने इतनी जबरदस्त बात कही है। क्या कहा? वो कहते हैं तबे तक सुंदर मत कोया, तुलसीदास जी कहते तबे तक सुंदर मत कोया, बिना महामद पारन होए, तब से मानव जंतु भिखारी, समरत नाम एही वर्तधारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सारी दुनिया के लोगों को बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मुक्ति दुनिया के अंदर किसी भी मनुष्य को सृष्टि के ऊपर हजरत मोहम्मद की बातों के ऊपर अमल किए किसी को भी मुक्ति यानी कि निजात नहीं मिल सकती है, यानी कि बिना मोहम्मद पारन होए, बगैर मोहम्मद के किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। ये तुलसीदास जी ने कहा था। फिर भी सच्चाई से दूरी, फिर भी हकीकत से दूरी, फिर भी अच्छाई से दूरी, आखिर क्यों? आखिर कब तक? सबब क्या है? वजह क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, इनकलाब कब आएगा? सच्चाई कब आएगी? हम सारी की सारी दुनिया के अंदर लोगों के सामने एक अच्छी बात को कब पहुंचाएंगे? इन तमाम की तमाम चीजों के अंदर एक अच्छा रास्ता कौन अपनाएगा? कब अपनाएगा? क्या किसी नबी का इंतजार है हम मुसलमान भाइयों को? हर किसको? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। नबियों का तो सिलसिला बंद हो चुका है।
تو کیا کسی اور آکاشوانی پستک یا کسی اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے؟ اگر ہے تو حماقت ہے۔ قرآن آخری پستک ہے، آخری دن تک رہنے والی کتاب ہے، کوئی اس کو مٹا نہ پائے گا۔ زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے وہ آخر تک رہے گا، قیامت کے دن بھی رہے گا۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہہ بھی دیا، ساری دنیا کے لوگوں کو بتا بھی دیا، ان لوگوں کو بھی بتا دیا 1450 سال پہلے جنہوں نے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ قرآن کے اندر سے جن آیتوں کے اندر لفظ جہاد موجود ہے ان آیتوں کو نکالا جائے، ورنہ قرآن کے پڑھنے کے اوپر پڑھانے کے اوپر بینڈ لگایا جائے۔ اللہ نے ان کو بھی سکھا دیا۔ امریکہ کے اندر رہنے والے اس کمینے کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جس نے PIG پگ کو بنایا تھا اور پگ کے اندر سورہ یاسین کو لکھا تھا اور پوری دنیا کے انٹرنیٹ پر اس تصویر کو نکال دیا تھا تاکہ قرآن کی ذلت ہو، تاکہ مسلمانوں کو نفرت ہو، لیکن میرے پیارے بزرگوں جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، امریکہ کے اندر مسجدیں بھی بننے لگی، امریکہ کے اندر اذانیں بھی مائکوں کے اندر ہونے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے قرآن کے اندر کہا بھی تو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجیے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، لیکن بازار کے اندر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے آلو لے لو آلو، بازار کے اندر آواز لگانے والا لگاتا ہے کہ پرول لے لو، توریا لے لو، لوکی لے لو۔ محلے کے اندر بھی ٹھیلے والے سبزی والے آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں نہیں؟ بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ تو پھر اے بدھیمان لوگوں، تو پھر اے بدھ جیوی سمجھدار لوگوں، ہم میں سے آدمی سبزی کی آواز لگائے، کپڑے کی آواز لگائے، آئس کریم بیچنے والا آئس کریم کی آواز لگائے، بچے کو پکارنے والا بچے کو پکارے اور بلائے، ہم اپنی ماں کو بلائے، ہم اپنے والد کو بلائے، ہر بات ہم اپنے منہ سے پکارے، جو دل میں آئے وہ کرے۔ کیا کبھی ہم نے وہ بات نہیں پکاری کہ جو پکارنا رب کو پسند تھا؟ او کلمے کے پڑھنے والوں، کیا تم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی اذان مسجد میں تھی؟ اس شوق میں کیا آج ہم مسجد سے اذان دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ایک بار اذان دی؟ کیا آج میں شہر کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر لوگوں کو مسجد کے مائک سے کہوں گا کہ حی علی الصلاۃ؟ کبھی آپ نے اس جذبے کے ساتھ میں کیا کبھی کہا کہ میں آج پکاروں گا حی علی الفلاح؟ کیا کبھی آپ نے پکارا نماز پڑھ لو؟ کیا برف والے نے پیٹ پالنے کے لیے پکارا؟ پیسے سے محبت تھی،
اس نے پکارا اسکیم لے لو، اس کو پیسے سے محبت تھی، اس نے پکارا کپڑے لے لو کپڑے، اس کو محبت تھی، اس نے آواز لگائی، اس نے پکارا یہ لے لو وہ لے لو، یہ خرید لو وہ خرید لو۔ کیا ہمیں اپنے اللہ سے محبت تھی؟ کیا ہم نے کبھی پکارا اللہ کی محبت میں آؤ نماز پڑھ لو؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو بولا شراب چھوڑ دو؟ اللہ کی محبت میں کبھی کیا ہم نے کسی کو بولا؟ نہیں بولا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے بھی تو کچھ نازل کیا ہے۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ شاشوت دھرم، سناتن دھرم، لوگ جس کو ہندو مذہب کہتے ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ ہندو۔ لیکن اگر ہندو مذہب کی باتوں پر وہ عمل نہ کرے تو پھر ہم اس کو ہندو کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ بائبل کے ماننے والے کو ہم کہتے ہیں عیسائی، مسیحی۔ بائبل کے ماننے والے کو لوگ کہتے ہیں کرسچن۔ 2009 کے اندر جھارکھنڈ کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے برہروا۔ برہروا ہی میں غالباً 1 یا 2 چرچ ہے۔ چرچ کے اندر جو فادر ہوتا ہے نا، فادر سمجھ رہے ہیں نا، پاسٹر، لوگ مجھے اس کے پاس لے کر گئے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ جلسے کے اندر کرسچن لوگوں کے عالم کو، فادر کو بھی دعوت دی تھی۔ اسی جلسے کے اندر مجھے بھی دعوت دی گئی تھی۔ ان کا موضوع تھا کہ آپ کو اپنے مذہب کی سچائی کے بارے میں بولیے۔ میرا موضوع تھا کہ آپ اپنے اسلام یعنی کہ مذہب کی سچائی کے بارے میں بولیے۔ بڑا اچھا موقع تھا، بڑی خوشی کا موقع تھا کہ آج آمنے سامنے کچھ بات ہوگی۔ یا تو وہ مجھے سمجھا لے جائیں گے یا میں ان کو سمجھا لے جاؤں گا۔ آج کے جلسے کے اندر کرسچن بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، ہندو تو آتے ہی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ پتا نہیں سچائی کیا ہے، خبر آئی کہ وہ بیمار ہو گئے۔ تمام کرسچن آئے، میری تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد شروع ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی ٹرین برہم پتر میل ہے، صبح صبح وہاں سے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ٹرین لیٹ ہو تو آپ ملاقات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹرین لیٹ تھی۔ ہم لوگ اسٹیشن گئے اور اسٹیشن پہ معلوم ہوا کہ ٹرین ابھی مالدہ ہی نہیں آئی، ابھی مالدہ سے ہی نہیں کھلی۔ ہم لوگ ملاقات کرنے کے لیے فادر کے پاس پہنچے، فادر کے حال چال کو معلوم کیا۔ فادر نے ہم لوگوں کو ناشتہ کرایا، اچھی طریقے سے بیٹھے۔ فادر نے اسلام کے بارے میں، کانفرنس کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں تمام کی تمام باتوں کو جان لیا۔ جاننے کے بعد میں فادر نے ہم لوگوں کو یہ بات بتائی، ہم رات کو پہنچ نہیں سکے۔ میں نے پوچھا معلوم ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی؟ بولے نہیں، میری طبیعت خراب نہیں تھی۔ وہ بولے چرچ کے اندر میں بیمار نہیں تھا، مجھے جانا نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں فادر، کیوں؟ آپ کو آنا چاہیے تھا، ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں۔ ہندو اور کرسچن مسلم سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، کتنا اچھا لگتا
کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں بتاتے، ہم اپنے مذہب کے بارے میں بتاتے۔ فادر نے جواب دیا، میں اپنے مذہب کے بارے میں کیا بتاتا کہ میرا مذہب خود آپ کے مذہب اسلام کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں اپنے بائبل کے بارے میں کیا بتاتا، میرا بائبل تو خود قرآن کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں اپنے مذہب کے بارے میں کیا بتاتا، میرا مذہب تو خود عیسیٰ کو نبی بتاتا ہے۔ میں اپنے مذہب کے بارے میں کیا بتاتا، میرا مذہب تو خود مریم کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں نے کہا تو یہی آ کر بتاتے، میں نے کہا تو یہی آ کر بتاتے۔ فادر نے جواب دیا، اگر ہم یہی بتاتے، ہمارے پیٹ کا سوال تھا، ہم دراصل آ نہیں سکتے تھے، ہمارے لیے اوپر سے آرڈر نہیں تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سچا مذہب تو اسلام ہے، اچھی کتاب تو اسلام ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، ہم آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو صرف اور صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھنے والوں کو داعی بننا پڑے گا۔ آج دنیا جانا کرتی ہے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، دنیا کو پتا ہے کہ قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ سب کے لیے ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، محمد سب کے لیے ہے۔ آواز لگانے کے لیے سبزی والے کی طرح، آواز لگانے والے آواز لگانے کے لیے کپڑے والے کی طرح، یہ آواز لگانے کے لیے آئس کریم والے کی طرح، یہ آواز لگانے کے لیے آلو کی ٹکی والے ٹھیلے کی طرح ہمیں اور آپ کو آواز لگانا پڑے گی، ہمیں اور آپ کو نکلنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اٹھنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور ساری دنیا کو بتانا پڑے گا کہ نبی کی تعلیم ہی سب سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کو بتانا پڑے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر سب سے پیارا بہتر اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام تو سلامتی پہنچایا کرتا ہے، اسلام تو لوگوں کو اچھائیاں بتایا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو مستعد ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اس راستے کے اندر نکل کر لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عرض سے فترہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہماری اور آپ کی شکل خراب ہو گئی ہے، ہمارے اور آپ کی شکل کے اوپر دھول مٹی آ گئی ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کے اوپر گندگی آ کر چھا گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ او کلمے کے پڑھنے والوں، او میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، او مدرسہ محمدیہ دارالعلوم چوڑا پرواہ بیا ہاتھ ہماری فیلڈ ضلع عالیہ کے اندر بیٹھے ہوئے میرے پیارے ہزاروں کی تعداد میں میرے پیارے دینی بھائیوں، ہم آپ لوگوں سے کہتے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو یہ بات کہتے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام سے پیار کرتے ہو، اگر آپ کے دلوں کے اندر قرآن سے محبت ہے، اگر آپ صحابہ سے ذرے کے برابر بھی محبت کرتے ہو، اگر آپ کو قرآن سے کسے پیار ہے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں اے کلمہ کے پڑھنے والے، میں تمہارے سامنے آج ایک آیت کریمہ رکھتا ہوں، میں تمہارے سامنے آج ایک آیت کریمہ رکھتا ہوں، اگر تمہارے دلوں کے اندر محبت ہو تو تم اس آیت کریمہ کو اپنے دل سے لگا لینا، اپنے دل سے لگا لینا۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہے گا، ایک دن اس کے پاس موت آئے گی، ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہوگا، ایک دن ایک ایک چیز کا جواب بھی دینا ہوگا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں یہاں پر، حافظوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی آیت کے اوپر غور تو کرو، اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو، کیا اس آیت کریمہ کے اوپر ہمارا اور آپ کا عمل ہے؟ بولو، بتاؤ آیت کریمہ، بولیے، بولو آیت کریمہ۔ بخار کو ناپنے کے لیے ڈاکٹر تھرمامیٹر یوز کرتا ہے، فیور، بخار، باڈی کے ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے ڈاکٹر تھرمامیٹر یوز کرتا ہے۔ ایمان کو ناپنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی ایک تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔
قرآن کو پھاڑا جا رہا ہے، تم سو رہے ہو، آج قرآن کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے اور تمہیں پرواہ نہیں۔ آج نبی کی سیرت کو پیروں سے روند رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان روند رہا ہے، تمہیں پرواہ نہیں۔ اندازہ لگائیے کیا ہوگا اس سماج کا، کیا ہوگا اس معاشرے کا۔ غور و تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس معاشرے کا کیا ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن کی آواز تلاوت کو جیسے ہی کانوں کے اندر بات پہنچتی تھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہم نے اور آپ نے اسلام کی باتوں کو آگے پہنچانا بند کر دیا۔ آج مسلمانوں نے لوگوں کو اسلام کی باتیں آگے تک پہنچانا بند کر دیا، حتیٰ کہ لوگ خود اسلام کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ بیٹھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے تم داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن ہے، ہمیں اور آپ کو پتا ہے، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور شیطان نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بالکل سے برباد کر کے رکھ دیا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگائیے، غور و تدبر تو کیجئے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، اس شیطان نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ مخدرات، شیطان کتنا پیچھے پڑا۔ مخدرات ایک عربی اخبار ہے، مخدرات کے اندر ایک خبر چھپی، حضرت مولانا غازی عزیر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، او کلمہ کے پڑھنے والے، تم بھی ذرا دیکھو۔ غازی عزیر نے اپنی کتاب شیخ غازی عزیر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، دہلی کے اندر دار الکتب الاسلامیہ سے اس کتاب کو اردو کے اندر چھاپا گیا۔ کیا لکھا؟ المخدرات اخبار کے اندر کیا خبر لکھی ہے؟ آدمی دہل جائے گا، کانپ جائے گا۔ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، عدالت لگی ہوئی تھی، پھانسی لگانے والوں کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ ہندوستان کے اندر سینٹرل گورنمنٹ کو دیکھیے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیش کو اچھا چلا رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مہنگائی کو گھٹا رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیٹرول کی قیمتوں کو گھٹائیں گے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گیس کی قیمت کو گھٹائیں گے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ کم کریں گے، لیکن پھر بھی دیکھ لیجیے آپ، کلکتہ کے اندر زناکاری کے اڈے اسی گورنمنٹ نے اپنی طاقت کے اوپر کھلوائے ہیں، جہاں سے لاکھوں لوگوں کو ایڈس ہو رہا ہے۔ اور کلمے کے پڑھنے
मुखालिफों का अड्डा, जहां पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। हम कहना चाहेंगे उलमा को, सारे के सारे लोगों को कहना चाहेंगे, डीएम को पूर्णिया के अंदर, अररिया के डीएम को आप लोग मेमोरेंडम की शक्ल में दो, आप लोग एप्लीकेशन दो कि पूर्णिया के तवाइफ खाने को बंद कराया जाए। कलकत्ता वाले भी इसी काम को करें। जहां जहां पर इज्जत फरोशी का धंधा, जहां जहां पर जिनाकारी का धंधा चल रहा है, वहां पर इसके खात्मे के लिए काम करो। मेरे प्यारे भाइयों, समाज बिगड़ रहा है पर मुसलमान को परवाह नहीं। मेरे पैर के अंदर सांप काट रहा है लेकिन हमें परवाह नहीं। मेरे पीठ के अंदर चोट लग गई है लेकिन हमें परवाह नहीं। हमारी मिसाल तो उस बुड़वक की तरीके से, हमारी मिसाल तो उस कमतल की तरीके से कि मेरे सर से खून निकल रहा है, मेरे चेहरे के ऊपर बह रहा है, लेकिन हमें परवाह नहीं। हमें आदमी मूर्ख कहेगा, हमें पागल कहेगा कि इस आदमी के सर में चोट है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। कहीं पागल तो नहीं? इस आदमी की पीठ में खून निकल रहा है लेकिन बाजार के अंदर घूम रहा है, कहीं पागल तो नहीं? इस आदमी के पैर के अंदर लेटरिन लगी हुई है, इस आदमी के जूते के अंदर लेटरिन लगी हुई है, लेकिन फिर भी चल रहा है, फिर भी हर जगह पर आ रहा है, जा रहा है। उसको लोगों ने बता भी दिया, फिर भी साफ नहीं करता है, तो लगता है पागल तो नहीं है। हमारी मिसाल भी कुछ इसी तरीके से है। माशरा खराब हो रहा है, समाज के अंदर बदबू है, लेकिन हम उस बदबू को मिटाते नहीं, उनको हटाते नहीं है। कोई नौजवान है, कोई अल्लाह वाला है, कोई नबी से प्यार करने वाला कि जो इन जिनाकारी के अड्डों के खिलाफ गवर्नमेंट को लेटर लिखे, है कोई तारी पीने वालों के खिलाफ, है कोई शराब पीने वालों के खिलाफ। नहीं है। यही शर्म का मौका है, यही शर्म का मौका है। मुकद्दरात के अंदर लिखा हुआ है, अदालत लग चुकी है, फैसला होने वाला है, फैसला। मुसलमानों के अंदर जब कोई गुनाह का काम करता है, उसको अगर चोरी करता है फौरन उसके हाथ काटे जाते हैं ताकि कोई दूसरा चोरी करने की हिम्मत ना करे। जब कोई जिना करता है फौरन उसको सजा दी जाती है ताकि दोबारा से कोई बलात्कार न करे। अंदाजा लगाइए अखबार के अंदर क्या लिखा है। अदालत लगी हुई है, एक आदमी को फांसी होने वाली है, फांसी हो गई। थोड़ी देर के बाद में फिर एक आदमी को फांसी होने वाली है। अदालत के अंदर तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। काजी कुर्सी के ऊपर फैसला करने वाला कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। अन करीब फांसी का वक्त आने वाला है। दौड़ी दौड़ी अचानक मेरे प्यारे भाइयों, अचानक दौड़ी दौड़ी एक औरत आई और वो औरत आने के बाद में उसी अदालत के अंदर क्या कहती है, उसी अदालत के अंदर आकर वो औरत कहने लग कहती है, ऐ फांसी देने वाले बुजुर्ग, एक बूढ़ी औरत, वो बूढ़े हो जाते हैं ना 45 साल के बाद, जवानी तो नहीं ना रहती। अगर कोई लिपस्टिक चिपड़ ले, वो क्या नाम है, पाउडर चिपड़ ले, क्रीम चिपड़ ले, है ना, और बालों में क्या नाम है मेहंदी लगा ले और टिप टॉप करके साड़ी या जम्पर सलवार पहन ले, तो क्या वो जवान हो जाएगी? नहीं ना हो पाएगी। हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है, हर सफेद चीज चांदी थोड़ी होती है।
भागती, भागते भागते अदालत के अंदर आई और क्या कहा, इस नौजवान के बारे में क्या फैसला हुआ। लोगों ने जवाब दिया उस औरत को, उस नौजवान के बारे में फैसला हुआ है कि उसको फांसी दे दी जाए। औरत और करीब आई और करीब आने के बाद उस औरत ने मिन्नत समाजत करते हुए, एहसान मानते हुए, उस औरत ने उस वक्त के सरदार से बोला, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, हमने आपके बड़े बड़े फैसलों के अंदर आपका बड़ा नाम सुना है। आए मेरे बुजुर्ग, आए अदालत के फैसला करने वाले इमाम, आप इसको जरूर से फांसी देना। और दोबारा बोली, आप इसको छोड़ना नहीं। और फिर से बोली, क्या आप इसको माफ न करना। लोग कहने लगे कि इस औरत को क्या हुआ, इसको क्या पड़ी है कि जो बार बार कह रही है कि इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा दरिंदा है, इसको छोड़ना नहीं, इसको बहुत बड़ी सजा देना। अरे इसको फांसी देना, जल्दी दे देना, इसको जल्दी फांसी दे देना। लोगों ने पूछा, तुम हाफती कांपती कहां से आई हो, तुम क्यों इसकी फांसी की बार बार फरियाद कर रही हो, क्या मामला है। उस औरत ने जवाब दिया, रोते हुए जवाब दिया कि दरअसल जिसको फांसी होने जा रही है ये मेरा बेटा है। वो औरत जवाब देती है, जिसको फांसी होने जा रही है ये मेरा बेटा है, अपना बेटा है, मेरी कोख से पैदा है, मैंने इसको पाला, मैंने इसको बड़ा किया। बड़े हो जाने के बाद इस लड़के ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मेरे शौहर की मौत हो गई, इस लड़के ने मेरे ऊपर जुल्म किया, इसने मुझे मारा, इसने शराब को पिया, इसने गांजे को पिया। दुनिया का कौन सा ऐसा ऐप था कि जो इसने नहीं किया। फिर इसके बाद वो कहती है कि आज मेरे पेट के अंदर जो बाप है वो इसी बेटे का बाप है। इतना कहकर वो औरत बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। आज दुनिया के अंदर ये हो रहा है, एक बेटा अपनी मां के साथ शराब की हालत में मुंह काला कर बैठा और मां प्रेगनेंसी की तरफ जाने लगी। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर भी शराबी मौजूद है, हमारे घरों के अंदर भी ताड़ी पीने वाले मौजूद है? अंदाजा तो लगाओ, गौर तो करो। मोबाइलों के अंदर ब्लू फिल्में देखने वाले, बुरा न मानना, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और जरा सोचो कि क्या दुनिया के अंदर कोई हमेशा रहा। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम अपने आप को बेहतर न बना पाए बनाएंगे तो फिर दावत का काम कैसे करेंगे। हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी जबान के अंदर तासीर कैसे आएगी। अंदाजा लगाइए, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, क्या नहीं होता। इस हिंदुस्तान के बारे में जरा गौर करो। हिंदुस्तान कहता है कि मैं बहुत अच्छा मुल्क हूं। मैं कहता हूं अपने मुल्क की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कोई बुराई हो तो उस बुराई को बताना चाहिए ताकि उस बुराई के ऊपर गौर किया जाए। अगर कोई बुराई हो तो उस बुराई के बारे में बताना चाहिए ताकि हुकूमत, ताकि लीडर, ताकि नेता, ताकि मंत्री, ताकि प्रधानमंत्री, जिसको जनता ने चुनकर उस कुर्सी पर बिठाया है, कोई कमी हो तो हमें जनता को बताने का हक है।
بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کشن گنج کے اندر بہار کے اچھے اور بہت اچھے مکھ منتری نتیش کمار جی کے ساتھ ہماری تقریر ہوئی تھی. ہیلی کاپٹر سے اترے, علماء کرام نے ان کا سواگت کیا. مجھے بھی بلایا گیا تھا کشن گنج شہر کے اندر, اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا, کھانا کھایا, باتیں ہوئی, ان کی تقریر ہم نے سنی, ہماری تقریر انہوں نے سنی. آدمی کچھ کہے لیکن ویسا ہی کہے تو اچھا لگتا ہے. کوئی بھی ہو, بھارت کے اندر ہاہاکار مچی ہے, اپنے دیش کے اندر ہاہاکار مچی ہے. کوئی شراب سے پریشان ہے, کوئی دہشت گردی سے پریشان ہے, تو کوئی مہنگائی سے پریشان ہے, تو کوئی دہشت گردی ختم کرنے کا نام نہیں لیتا, جبکہ اعلان کرتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں. جب کوئی مجرم پکڑا جائے اس کو سزا دینا چاہیے. جب کوئی مجرم پکڑا جائے اس کو سزا دینا چاہیے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوراً سزا دے دی جاتی تھی. حضرت محمد رسول اللہ کا قانون تو دیکھو, اسلام کا قانون تو دیکھو, وہاں پر کسی کا سورس نہیں چلا کرتا تھا. اسلام کا قانون تو دیکھو, وہاں پر کسی کی سفارش نہ چلا کرتی تھی. قانون تو دیکھو, اندازہ تو لگاؤ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اور عورت آنے کے بعد میں کہنے لگی, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھ سے خطا ہو گئی ہے, اے اللہ کے رسول میرے پیٹ کے اندر پاپ ہے, اے اللہ کے رسول اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو, اے اللہ کے رسول میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ ہے, مجھے سزا دے دیجیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کو دیکھا اوپر سے نیچے تک, پتا چلا کہ قبیلہ جو ہے نا کی ہے, لڑکی ہے. کچھ لوگوں کو دوڑایا کہ ذرا اس کے گارجین کو, اس کے گھر والوں کو بلا کر لاؤ. لڑکی کے گھر والے آئے, گھر والوں سے کہا کہ بھئی لڑکی اس طریقے سے مقدمہ لے کر آئی ہے. لڑکی کہتی ہے کہ میرے پیٹ کے اندر پاپ ہے, میں نے زنا کاری کیا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیجئے تاکہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں. اسلام کا قانون, سزا دینے کا انداز, تاکہ آئندہ کوئی غلطی نہ کرے. اور اپنے بھارت کا انداز دیکھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کے گھر والوں کو جواب دیا, اے گھر والوں, لڑکی کے ذمہ داروں سے کہا, حکم دیا, اس کو تم لے جاؤ, احسن الیہا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا, لے جاؤ تم اس کو اپنے گھر پر, بچہ جب پیدا ہو جائے, ڈیلیوری جب ہو جائے میرے پاس لے آنا, اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. لے جایا گیا. پھر اس کے بعد میں بچہ جب پیدا ہو گیا, ڈیلیوری ہو گئی, اس عورت کو لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لایا گیا. اللہ کے نبی کے پاس وہ عورت آئی, اور پھر اس کے بعد میں اس عورت نے کہا, یا رسول اللہ مجھ کو سزا دے دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے دیر نہیں کی, صحابہ کو فرمایا گڑھا کھودو. گڈھا کھودا گیا, عورت کو اتار دیا گیا, اور پھر اس کے بعد حکم دے دیا گیا, اس عورت کو رجم کر دیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے حکم پر پتھروں سے اس عورت کو رجم کر دیا. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے اس کی نماز جنازہ کو پڑھایا. آپ نے اس زانیہ, اس بدکار کی
کی नमाज जनाजा को पढ़ाया। सजा देने के बाद में मेरे प्यारे भाइयों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, तहज्जुद के साथ ने फरमाया, अरे या रसूलुल्लाह, तहज्जुद के साथ में कहते हैं कि अरे इस सानिया की नमाज जनाजा आपने, अरे इस सानिया की, अरे आपने नमाज जनाजा को क्यों, ऐ अल्लाह के नबी ये तो सानिया और आप इसकी नमाज जनाजा, यानी कि तहज्जुद के आप इसकी नमाज जनाजा को न पढ़ाते। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईना मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। ऐ उमर फारूक, इस औरत को तुम सानिया कहते हो, इस औरत को तुम सानिया कहते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ उमर फारूक, तुम इस औरत को सानिया कहते हो, इसने गलती की। ऐ उमर फारूक, तुम मुझे टोकते हो, नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई? इसके लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईना मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। ऐ उमर फारूक, इस खातून ने सजा पाने से पहले, इस खातून ने सजा पाने से पहले ऐसी खतरनाक तौबा की है, इतनी जबरदस्त तौबा की है कि अगर इस लड़की की, इस खातून की तौबा को अहले मदीना के 70 अफराद के ऊपर भी बांट दिया जाए तो इसकी तौबा 70 लोगों के ऊपर भी भारी पड़ेगी। इतनी भारी इसने तौबा को किया। मेरे प्यारे भाइयों, फिर इसके बाद में इरशाद फरमाया, वहल वजदत तौबतन अफदल मिन अन जादत बिनफ्सिहा लिल्लाहि तआला। मजीद फरमाया कि इससे बेहतर और कौन सी तौबा होगी कि इसने अपनी जान ही अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। यानी कि इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि इस औरत ने मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए अल्लाह के बाद सीधे हाथ में नामे अमाल को लेने के लिए अपनी जान को ही दुनिया के अंदर कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था। आपकी अदालत में इंसाफ होता था, फौरन आपकी अदालत में हाथ काट दिए जाते थे, फौरन आपकी अदालत में कोड़े मारे जाते थे, फौरन आपकी अदालत में रजम किया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान को देखो, चीखता है, चिल्लाता है कि हम दहशतगर्दी को मिटाते हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान ही दहशतगर्दी को पालता है। कैसे भाई? जब कोई सजा करने वाला, जब कोई जुर्म करने वाला पकड़ा जाए, भाई जब किसी को बीमारी हो, बीमारी के बाद फौरन उसको दवा देना चाहिए या नहीं? जब किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो फौरन उसका फ्रैक्चर, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़वाना चाहिए या नहीं? जब कोई मुजरिम हाथ आ जाए, जब उसका जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसको सजा देना चाहिए या नहीं? जाओ, मुझे पता है आज पूर्णिया से, आज के इस जलसे के अंदर कुछ अधिकारी आए हुए हैं। आज के इस जलसे के अंदर खुदा की कसम पटना से भी कुछ अधिकारी पहुंचे हुए हैं, 2 लोग। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, और पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल सब्जी बाग के अंदर भी कहा था, दानापुर महल्ला मोइनपुरा के अंदर भी कहा था कि आज भारत के अंदर मुजरिमों को, दहशतगर्दों को पाला जा रहा है। वो कैसे? मैं कहता हूं सऊदीया के अंदर जब किसी का जुर्म साबित हो जाता है उसको सजा दे दी जाती है, लेकिन अब अपने प्यारे देश के प्यारे कानून को देखो। झूठ बोल बोल कर, ये वोट लेकर कुर्सी के ऊपर
को बैठ जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दी को यही पालते हैं। ये नेता मंदिर और मस्जिद के बीच लोगों को लड़ाते हैं, पर कुर्सी के खुद मालिक बन जाते हैं। 1156 कितने 1156 ऐसे कैदी भारत की जेलों में बंद है कि जिनको मुख्तलिफ जराइम करने की वजह से सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। 1157 वह नंबर पर किसकी बारी है? अंदाजा लगाइए। 1156 लोग ऐसे हैं, उन 1156 लोगों के अंदर मुसलमान अफजल गुरु का भी नाम है। 1156 लोगों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। अंदाजा तो लगाओ मेरे प्यारे भाइयों, गौर तो करो मेरे प्यारे बुजुर्गों। 1157वें नंबर पर एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसको अजमल आमिर कस्साब के नाम से दुनिया मीडिया के जरिए से जानती है। मैं कहता हूं कि 1157 लोग पिछले बहुत सारे सालों से जेलों के अंदर बंद हैं। आज तक उन लोगों को सजाए मौत क्यों नहीं दी गई? इन दहशतगर्दों को, इन गोलियां चलाने वालों को, इन बम ब्लास्ट करने वालों को, इस पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने वालों को क्यों रखा जाता है? इनकी करोड़ों रुपए के खर्चे से क्यों हिफाजत की जाती है? जब ये बीमार हो जाते हैं क्यों इनकी दवा दारू कराई जाती है? इनकी सुरक्षा के लिए बेशुमार पैसे को क्यों खर्च किया जाता है? 1157 या इससे भी ज्यादा लोग जेलों के अंदर बंद हैं, फांसी नहीं दी जाती है, दहशतगर्दों को पाला जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, बीमार हो जाते हैं तो उनकी दवा दारू भी कराई जाती है। लेकिन देश का तो अल्लाह मालिक है। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये तो दुनिया के अंदर कुर्सी के मालिक है, हमारा मालिक तो असल कुर्सी पर बैठा है जिसको अल्लाह कहते हैं। ये तो दुनिया की कुर्सी पर बैठे हैं। कोई कुर्सी पर बैठा, दूसरा उसकी कुर्सी को गिराने के चक्कर में लगा हुआ है। अब आपसे कहते हैं, ये तो दुनिया के अंदर कुर्सी के मालिक है, हमारा मालिक तो असल कुर्सी पर बैठा है जिसको अल्लाह कहते हैं। ये तो दुनिया की कुर्सी पर बैठे हैं। कोई कुर्सी पर बैठा, दूसरा उसकी कुर्सी को गिराने के चक्कर में लगा हुआ है। अब आपसे कहते हैं, हमारा हीरो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा आइडियल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा रहबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। आए कलमे के पढ़ने वालों, ओ नबी से प्यार के करने वालों, उस नबी को जरा गौर से तो देखो कि जिस नबी के नाम को आज भी 1450 साल पहले पूरी दुनिया की मस्जिदों के अंदर अजान के अंदर लिया जाता है। उस नबी की सीरत को जरा देखो तो सही कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुसलमान का दरूद पूरा नहीं हो पाता जब तक के नबी का नाम दरूद के अंदर न ले ले। अपना सबसे बड़ा मालिक जो है, हमारा सबसे बड़ा मालिक जो है, हमारा सबसे बड़ा जो दाता है, हमें जो सबसे ज्यादा अच्छा फैसला मरने के बाद में जो देने वाला है, हमने उसी मालिक की इताअत को छोड़ दिया और उसी की बात को भुला दिया। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नंबर 2,
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب اندازہ لگائیے، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں اور آپ کو برباد کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا، ہم نے آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ شیطان ہمیں اور آپ کو کس راستے پر لے کر جا رہا ہے؟ ہم اور آپ مذاق کرتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، جو مدرسہ چلاتے ہیں، ہم اور آپ ان لوگوں کا مذاق کرتے ہیں. مذاق ہمارے اور آپ کے پاس اگر دعوت و تبلیغ یعنی کہ اچھی بات، امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنکر، اگر اچھی بات لے کر کچھ لوگ پہنچ جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں ملا چلے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس بات کا لوگوں کو حکم دیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، یعنی یہ مشرکین تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اصل دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ مشرکین تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اصل دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور توحید الہی کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ انہوں نے معبود کو بنا ڈالا، اور پھر اس کے بعد میں حق اور ناحق بات سے خوش ہو گئے، حق سے بھی خوش ہو گئے، ناحق سے بھی خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے، اپنے آپ کو بانٹ لیا، مشرک اپنے آپ کو بنا لیا، ملحد کسی نے اپنے آپ کو بنا لیا، شریعت کا مخالف کسی نے اپنے آپ کو بنا لیا، اللہ کی رضا کی کسی کو بھی پرواہ نہیں رہی. مسلمانوں، ہم لوگ تو ایمان والے ہیں، ہم لوگ تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ تو دنیا کے اندر مثالی تھے. ہمیں اور آپ کو آج پھر اپنا ماضی دوہرانا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. ہم اپنے وقت کے پابند ہیں اور اپنے دور کے اندر اپنی کوئی نشانی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے وقت کے پابند، یعنی کہ ہماری پابندی یہ ہے، موت کے آ جانے پر ہمیں دنیا سے جانا پڑے گا، لیکن بہتر ہوگا کہ موت کے آنے سے پہلے ہم آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیں. اس کے لیے میرے پیارے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں تیاری کرنا پڑے گی، ہمیں کچھ پلان بنانا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ جستجو کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ تیاری کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو مٹانے کے لیے بھی مستعد ہونا پڑے گا. بولو انشاءاللہ ہوں گے. میں آج کے اس عظیم الشان جلسے کے لیے آپ کے یہاں آنے سے پہلے کلکتہ جوگبنی ایکسپریس کے اندر رات کو تقریباً 1 بجے سفر کر رہا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے 7 چیزوں کو لکھا ہے. میں ان 7 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کی گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اور جو عورتیں دور دور سے حتیٰ کہ نیپال تک سے آئے ہیں، سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کیجئے. میں وہ 7 باتیں جن کو ایک خوبصورت لیٹر کی شکل میں آپ کے نام میں نے تیار کیا ہے، آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان 7 باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. نمبر 1، آپ کے اس جلسے کے ذریعے سے، آج مدرسہ محمدیہ کے ذریعے سے، گویا کہ اس اسٹیج سے
پاس یہ پیغام پہنچ رہا ہے جس کو میں آج اپنے خطاب کے آخر میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس درخواست پر کہ انشاءاللہ آپ سبھی لوگ عمل کریں گے۔ نمبر 1، ہر محلے اور ہر گاؤں میں کوشش کی جائے کہ کوئی بھی مردوں میں اور عورتوں میں بے نمازی نہ رہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نمبر 2، نماز اور جماعت کی 5 وقتہ نماز اور جماعت کی متفقہ طور پر پوری طرح سے پابندی کی جائے، بولے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اسلام کی اشاعت سے دور ہیں، ان کی طرف توجہ دی جائے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 3، اسلام کی اشاعت بالخصوص امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ دعوت اور تبلیغ میں پوری قد و کاوش کی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ مسلمانوں میں مشرکانہ رسوم کے پابند ہیں اور اغیار کے پڑوس کی وجہ سے قواعد اسلام سے کمزور ہیں، تو ان کو اللہ کے لیے اللہ کے راستے پر لائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 4، آپ کے لیے میں نے 7 باتوں کو لکھا تھا۔ نمبر 4، ہر قسم کی حلال تجارت میں مسلمان پورا، ہر قسم کی حلال پوتر کمائی میں مسلمان پورا حصہ لیں گے، بولو لیں گے انشاءاللہ۔ اور حرام کمائی کے سلسلے کو پہلی فرصت میں اللہ کے لیے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، آپ کے لیے وعدہ کیجئے اس پنڈال کے نیچے آپ اللہ سے اس جلسے سے کچھ لے کر جاؤ۔ جلسے تو بہت سنے ہوں گے، پر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کتنا عمل کیا ہے۔ اور آج آپ جلسہ سن رہے ہو، اس احساس کو رکھنا کہ پچھلے جلسوں کو سنا تھا، سن کے بلا دیا تھا، پر اللہ کے واسطے میری درخواست ہے آج سن کے بھول نہ جانا۔ آپ کے علاقے کی ہر مسجد کے اندر ایک کھاٹ لٹکی ہے، اس کھاٹ سے پوچھنا، مرنے کے بعد اسی پر لٹا کے قبرستان لے جایا جاتا ہے، بولو لے جاتا ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد ہمارے کپڑوں کو اتار لیا جاتا ہے، ہم کو سفید کفن سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے، بولو پہنا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد آدمی کو کندھے کے اوپر اٹھا کر ہم قبرستان لے جاتے ہیں، گہری قبر کھود لیا کرتے، قبر کے اندر اپنے ابا کو، اپنی اماں کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو اتار دیا کرتے۔ او میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ میں بھی یہ ہوگا، ہماری دولت، ہمارے پیسے، ہماری فصل، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کچھ ساتھ میں نہیں جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو 7 باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، عمل کرنا فائدہ ہوگا۔ نمبر 4، ہر قسم کی حلال تجارت میں مسلمان پورا کا پورا حصہ لیں گے انشاءاللہ۔
اور حرام کمائی کے سلسلے میں اور اس کی ترقی اور اس کے قیام پر ہر جگہ توجہ دی جائے. دیں گے انشاءاللہ. نمبر 6، مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور پوری طرح ختم کیے جائے اور باہم متحد رہنے کی کوشش کی جائے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے نفع کی بات وہ آخری بات یہ کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو مزہ کر رہے ہیں اور ان مزہ کرنے والوں کے چکر میں کچھ نیچے طبقے کے لوگ پس رہے ہیں. نمبر 7، شادی بیاہ کی فضول خرچیوں سے اجتناب کیا جائے. حضرت مولانا غلام قاسر ربانی حفظہ اللہ وتعالہ نے جہیز ایک لعنت ہے زبردست اشعار تیار کی، بار بار میں نے سنے. بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں انہوں نے لکھا، پھر اس کے بعد پڑھا، لیکن لوگوں کے کان پر جوا نہیں لگا. تو نمبر 7 یاد رکھیے گا، شادی بیاہ کی فضول خرچیوں سے اجتناب کیا جائے. ہر جگہ کے ہر طبقے کا آدمی وقت پر اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کر سکے. کیا مطلب؟ شادی اور بیاہ منگنی لینے دینے کے اندر امیر بھی غریب بھی، بڑا زمیندار بھی چھوٹا زمیندار بھی، پیسے والا بھی غریب بھی فضول خرچیوں سے پرہیز کرے تاکہ غریب آدمی کو شادی کرنے میں آسانی ہو. کیونکہ امیر آدمی نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا، جہیز کو بھی لے رہا ہے، فضول خرچیوں کو بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، گاڑی بھی دے رہا ہے، نقد پیسہ بھی دے رہا ہے، نقد پیسہ بھی لے رہا ہے. اتنا مشکل کر دیا شادیوں کو کہ غریب بچیاں آج بیٹھی ہیں. کٹیہار کے اندر ایک محلہ ہے، کئی درجن لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ جواب دیا کہ میں خوبصورت ہوں، سب کچھ ہے، لیکن افسوس میرے پاس سامان جہیز نہیں ہے. رشتہ آتا ہے، لوگ دوبارہ نہیں آتے. غربت کٹیہار کے اندر جاؤ. حضرت مولانا قاضی شمشیر صاحب سے جامعہ لطیفیہ میں پوچھو، کٹیہار کے اندر ایک محلے کے اندر کچھ خوبصورت مسلمان لڑکیوں کی جب شادیاں نہیں ہوئی، ارے بھیا جوانی کو کب تک آدمی روکے گا اور کب تک عورت لڑکی روکے گی؟ عورت کی زندگی مرد کے بغیر ادھوری، مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری. سامان جہیز نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، رشتے آتے تھے، لڑکی کو پسند کیا جاتا تھا، لیکن لڑکے والے کہتے تھے کہ غریب ہے، یہاں سے ملے گا کیا؟ لڑکیاں گھر کے اندر بیٹھی نہیں. کچھ لڑکیوں کو نے تو آتم ہتیا کر لیا اور کچھ لڑکیوں نے غیر مسلم ہندو لڑکوں سے شادی کر لی اور اپنا مسلمانی نام ختم کر کے انہوں نے افسوس ہندوانی نام کو رکھ لیا. یہ کٹیہار کی بات ہے. اس کا عذاب کس پر پڑے گا؟ ان لوگوں پر کہ جو مدرسوں سے دور رہتے ہیں، تعلیم کو نہ لیتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. یہودیت اور نصرانیت جن کے اندر آ گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نمبر 7 پر دھیان رکھنا. شادی کی شین کے اوپر 3 نقطے ہیں. ان 3 نقطوں کو ہٹا دو، شادی کو سادی بنا دو، یعنی کہ سادہ سودی، سیمپل. شادی کے 3 نقطے، 3 ڈاٹس، تینوں نقطوں کو ہٹا دو، اس کو سادہ بنا دو. سادہ شادی کرو، سنت کے مطابق کرو، تاکہ
تاکہ امیر کی لڑکیوں کے ساتھ غریب کی لڑکیاں بھی بیٹھے نہ بلکہ ان کی بھی شادیاں آسان ہو جائے. میں امید کروں گا کہ انصاف کیا ہوا بھائی ہم تمام کے تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج آپ تمام لوگوں سے ملاقات کیا اس خوبصورت کانفرنس کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ملاقات میں برکت عطا فرمائے. آئیے مختصر سی دعا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ سلسلہ پھر سے جاری رہے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تمام کے بیٹھنے کو, اے اللہ ہم تمام کی اس جلسے میں آنے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ رب العزت ہم تمام کی گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ مدرسہ محمدیہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج بڑے بڑے علماء اکابر اس جلسے کے اندر آئے, مولا تمام کے آنے کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ رب العزت تمام کے آنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ تجھے تو بخشش کے لیے بہانا چاہیے. اے اللہ تجھے تو بہانا چاہیے. اے اللہ ہماری کسی ادا سے تو راضی ہو جا. پروردگار ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ محمد مستان صاحب نے اور اے پروردگار نظام الدین مفتاحی صاحب نے اے اللہ اس جلسے کو کروایا. حضرت مولانا غلام قاسم ربانی صاحب کو, اسی طریقے سے آج کے اس جلسے کے اندر شاہ نواز عالم صاحب کو, مولانا قمر الدین صاحب حفظہ اللہ اور بھی دوسرے علماء کو بلایا. دور دراز سے لوگ آئے, ہزاروں کی تعداد میں عورتیں, ہزاروں کی تعداد میں مرد آئے. پروردگارا ہم تمام کے آنے کو تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ تجھ سے تیرے نبی سے محبت تھی, ہم نے اپنے آرام کو نرم و گداس بستروں کو چھوڑ دیا, یہاں پر آ گئے. اے اللہ ہمارے آنے کو تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہمارے آنے کو تو قبول فرما لے, اس کا اجر تو ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ مدرسہ محمدیہ یہ جو نیپال بارڈر پر چل رہا ہے, فاربس گنج کے پاس جو چل رہا ہے, اے اللہ اس مدرسے کا لوگوں نے تعاون کیا ہے. اے اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ محبت کی نظروں سے سبھی کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صاحب جہاں کہیں بھی ہو یہاں تشریف لے آئے.
सब वजू बना कर ये सब साथी आप लोग जाइएगा नहीं निकल मत जाइए सब जा रहे हैं मिल लीजिए अच्छा से नहीं जा रहे हैं लिखने कर कैसे रहे चलो फिर होगी मुलाकात कभी चलो